السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قال کہا، لہم ان سے، نبی نے ہم ان کی، وقال لہم نبیہم اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا، ان بے شک اللہ نے قد تحقیق کے لیے آتے ہیں، قد بعثا مقرر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، کس کو؟ طالوت کو، ملکن بادشاہ، یعنی ایک بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کی، کیا چیز؟ الملک بادشاہی، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق زیادہ حقدار ہیں۔ اس میں حق سے زیادہ کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے کامل سے اکمل، یقیناً سمجھ آگئی ہوگی۔ بالملک کی بھی ہوتا ہے پر، یا بالملک کی بادشاہت پر، منہ اس سے۔ وہ کہنے لگے کہ اس سے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے ہو سکتا ہے، یا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہی ہیں، ولم اور نہیں، یؤتا دی گئی اس کو، کیا چیز؟ سعہ وسعت، من المال، یعنی من ہوتا ہے سے، مال سے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ قالا کہا اس نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چنا ہے، اس کو، اصطفیٰ چنا ہے اس کو، علیکم تم پر، یعنی بنی اسرائیل پر چنا ہے اس کو، وزادہ اور زیادہ دی اسے، وزادہ اور زیادہ دی اسے، بسطتاً کشادگی، کس چیز میں؟ فی میں، علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یؤتی دیتا ہے، ملک بادشاہی، اپنی، ملک اپنی بادشاہی، من جس کو، یشاء چاہتا ہے، کون؟ وہ سونا رب، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا، علیم علم والا ہے۔ پورا ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، اس سے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہوگی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اس سے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے۔ اس کا اندر پڑا تھا نا، صفی اللہ بھی آپ نے سنا ہوگا، چنا ہوا، صفیہ کیا چنی ہوئی، اور یہی تو ہوتا ہے نا۔ تو یہاں خصوصی جو ورڈ ہے اس پہ توجہ آپ نے دینی ہے۔ تو اس نبی نے فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لی ہے، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، بادشاہی دے، کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ آیت مبارکہ ہے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی پہلے درخواست بھی کی تھی، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، تو حضرت شموئیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا، جو ڈنڈا ہوتا ہے نا، اسٹک بڑی سی، وہ ملا، اور بتایا گیا کہ مختلف اس کے بارے میں روایات ہیں، لیکن میں مختصر آپ کو بتاؤں گی۔ بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا نا، اس کا قد اس عصا کے، اس اسٹک، اس ڈنڈا کے برابر ہوگا۔ تو پھر کیا کیا لوگوں نے؟ وہ ڈنڈا اٹھایا، پیمائش کی سب لوگوں کی، تو طالوت جو تھے ان کا قد اس عصا کے برابر نکلا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔ اور بنی اسرائیل سے پھر کیا مخاطب ہو کے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، دونوں کو سمجھایا۔ اب دیکھیے یہاں پہ پھر بنی اسرائیل کے سردار کیا کرتے ہیں، جیسے ان لوگوں نے پہلے تو ڈیمانڈ کی تھی نا، اب جب ڈیمانڈ پوری ہو جاتی تو وہ کیا کہتے ہیں اپنے نبی سے کہ نبوت تو لادی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے، اور سلطنت یہود بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے۔
وجہ ساز یہ بھی بتائیں، یہ تو دیکھیں غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو کوئی مال نہیں، دولت اس کے پاس نہیں، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں اس معاملے میں۔ یہ بنی اسرائیل کی تو دیکھیں پہلی نافرمانی تھی، پہلے انہوں نے کہا کیسے ہو جائے وہ، اور پھر جب سردار کا کہا وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں انہوں نے اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی باز کی۔ انہیں پھر بتایا کہ دیکھو سلطنت کوئی وراثت تو ہے نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، دیکھو اس کا تو دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ تو طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ تو ظاہر باتوں کو جانتا ہے نا سونا رب۔ پھر یہ بھی ساتھ سمجھایا کہ دیکھو وہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، تم لوگوں سے بڑھ کر تو ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا تھا اور سب سے زیادہ جسیم اور توانا تھا، بڑا خوبصورت جسم تھا جیسے ہم لوگ روایات میں پڑھتے ہیں، اس لیے وہی بادشاہت کے مستحق ہیں۔ اور پھر یہ سب سے بڑی بات کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے دے۔ اس واقعے سے ہم لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ حکم الہی کے مقابلے میں اپنے اندازے تخمینے قائم کرنا ناجائز ہے، یعنی درست نہیں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس بات ختم۔ اسلام تو ہے ہی نہ سر جھکانے کا نام۔ پھر اس کے بعد علم کی فضیلت بتائی گئی کہ علم مال سے افضل ہے۔ ہم بہت ساری احادیث میں بھی اور اقوال بھی پڑھتے ہوتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو علم کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، یہ بھی مشہور احادیث ہے جو آپ نے سن رکھی ہیں کہ جب داخل ہوتے ہیں دو گروپ ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ علم کے لیے، جیسے قرآن کریم کے اوپر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں زمین آسمان کے اوپر، اس کی تفسیر علم کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والی محفل کو زیادہ بہتر فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ غلط کر رہا، فرمایا یہ بھی اچھا ہے لیکن اس سے افضل وہ ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بات سنائی تھی جب انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ رسول اللہ تقسیم کر رہے ہیں اپنی میراث، تو یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کتنا یاد ہے۔ بہرحال ہمیں کیا پتہ چلا کہ علم مال سے افضل ہے۔ مال تو خرچ ہوتا ہے نا جب تو کم ہو جاتا ہے، ہاں اللہ کی راہ میں دیا جائے تو وہ کم نہیں ہوتا، لیکن علم ہر صورت میں جیسے بھی تقسیم کیا جائے اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو علم کی فضیلت اس کو ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے، اور دینی اور دنیاوی علوم دونوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پر توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر حکمران ہونے کا معیار مال اور دولت نہیں، اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ مال و دولت نہیں بلکہ علم، قوت، اور اصل چیز کیا ہے؟ قابلیت اور صلاحیت۔ ایسے ہی کسی کو اٹھا کے جب بٹھا دیا جاتا ہے سلطنت پہ تو پھر کیا حال ہوتا ہے، یہ بھی تاریخ سے اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ بہرحال کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ علم، قوت، قابلیت اور صلاحیت، نہ کہ مال اور دولت۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم بات کہ بغیر استحقاق کے یعنی مستحق ہونے کے نسل در نسل بادشاہت، یہ بھی درست نہیں بلکہ غلط ہے۔ ہر آدمی کو اس کی صلاحیت پر پرکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں جسے بادشاہ مقرر کیا گیا اسے قد کے طول یعنی لمبائی کی وجہ سے، اسی وجہ سے ان کا نام طالوت ہے، یہ بھی ضمناً آپ کو بتا دیا۔ اور یہ بن یامین حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ اللہ آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔